اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق پنجاب گورنمنٹ اس وقت بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور جو بلدیاتی مسودہ ہے، جو ایکٹ ہے، اسے پنجاب اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا ہے۔ لوکل ایکٹ پنجاب 2025 کے اہم جو نکات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہر یونین کونسل 22,000 سے 27,000 افراد کی نمائندگی کرے گی۔ اس میں 13 ارکان ہوں گے، 9 براہ راست منتخب کونسلر اور 4 مخصوص نشستیں ہوں گی، جن میں ایک خواتین کی، ایک نوجوان، ایک مزدور اور ایک اقلیت کے لیے ہوگی۔ اچھا، اس کا جو دوسرا نکات ہے بڑا اہم، وہ یہ ہے کہ چیئرمین اور نائب چیئرمین یونین کونسل کے اندرونی انتخابات کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہر یونین کونسل میں 9 جو ہیں وہ کونسلر منتخب ہوں گے، اور 4 جو ہے وہ مخصوص نشستیں ہوں گی، اور پھر انہی کونسلر میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، جن کو کونسلر ووٹ دیں گے، کونسلر ان کو منتخب کریں گے۔ اچھا، اس میں تیسرا جو اہم اس میں نکات ہے وہ ہے اتھارٹی کا قیام اور ڈپٹی کمشنر کا کردار۔ ہر ضلع میں ایک ضلع اتھارٹی قائم ہوگی، جس کا چیئرمین منتخب نمائندہ ہوگا اور ڈپٹی کمشنر اس کا شریک چیئرمین ہوگا۔ چوتھا اس کا جو عام نکات ہے وہ یہ ہے کہ ضلع اتھارٹی کے تحت ایک ایگزیکٹو بورڈ ہوگا، جس کا سیکرٹری چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا، اور اس میں صحت، تعلیم، سماجی بہبود، ٹرانسپورٹ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، آرٹ اور ثقافت وغیرہ کے محکمے شامل ہوں گے۔ یعنی یہ جو محکمے ہیں، یہ ضلعی حکومتوں، جو مقامی حکومتیں ہوں گی بلدیاتی، یہ ان کے ماتحت ہوں گے۔ اچھا، اس میں پانچواں جو نکات ہے وہ ہے شہروں میں میونسپل کارپوریشن یا ٹاؤن کارپوریشنیں قائم کی جائیں گی، جن کی سربراہی میئر اور 2 نائب میئر کریں گے۔ اچھا، اس میں چھٹا جو اہم نکات ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل میں وارڈ نظام ختم کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح پہلے ہوتا تھا 2001 میں، غالباً میرے خیال میں مشرف دور میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی یہی سسٹم تھا کہ جو کونسلر تھا، چیئرمین، ناظم، نائب ناظم اور وہ جنرل کونسلر، پوری یونین کونسل سے وہ ووٹ لیتے تھے، جس کے بعد وارڈ کا سسٹم آ گیا شہروں میں، اور چکوک میں یہ ہوتا تھا کہ 2 یا 3 چکوک کا ایک کونسلر بنتا تھا۔ اب وہ سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے، اور تمام منتخب ممبران 1 ماہ کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ یعنی جو بھی کونسلر یا چیئرمین، نائب چیئرمین منتخب ہوں گے، انہیں 1 ماہ کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمینی کا دورانیہ اور گردش۔ ضلع اتھارٹی کا چیئرمین روٹیشن کی بنیاد پر منتخب ہوگا۔ سب سے بڑی مقامی حکومت کا سربراہ پہلے 6 ماہ کے لیے چیئرمین ہوگا، پھر دوسری سب سے بڑی حکومت کا سربراہ اگلے 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ اس طرز پر یہ گردش جاری رہے گی۔ یہ تھے لوکل ایکٹ پنجاب 2025 کے کچھ عام نکات۔ اور اب یہ سنا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کی یہ خبریں ہیں کہ چیئرمین کے لیے BA کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ نائب چیئرمین کے لیے FA اور کونسلر کے لیے میٹرک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہ خبریں جو ہیں یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک باقاعدہ کوئی قانون پاس نہیں ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ بلدیاتی نمائندوں پہ کوئی اس طرح کی جو تعلیمی شرط ہے وہ عائد ہوگی،
تو پنجاب حکومت کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور باقاعدہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان پہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور 8 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر لی جائیں گی، فائنل کر لی جائیں گی۔ 8 دسمبر کو جو حتمی فہرست ہے، تمام اپیلیں سن کر حتمی فہرست جو حلقہ بندیوں کی ہے وہ آویزاں کر دی جائے گی، جس کے بعد بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوگا اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ 2026 کے شروع میں یعنی کہ فروری یا مارچ میں بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ خبریں آ رہی ہیں، دوست بہت سے یہ سوچ رہے ہیں کہ دسمبر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ 8 دسمبر تک حلقہ بندیاں فائنل ہونی ہیں اور اوپر اتنے دن نہیں بچتے کہ حلقہ بندیوں کے فائنل ہونے کے بعد دسمبر میں ہی بلدیاتی الیکشن کروائے جا سکیں۔ تو اس کے لیے یقیناً فروری یا مارچ کا بہترین ٹائم ہوگا اور غالباً یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخاب ہیں یہ فروری یا مارچ میں ہوں گے۔ تو بہرحال ایک انتخاب کا ماحول بن رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، بلدیاتی انتخابات ضرور ہونے چاہیے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کو جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے اور یہ مقامی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان تک عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے اور یقیناً اس کے بہت فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔